بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی عالمی سطح پر مذمت، بھارت اور فیتنام ہندوستان کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور خلیجی ممالک کی دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ امریکی چارج ڈی افیئرز نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکہ دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت خطے میں بدامنی اور عدم استحکام کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی مسلسل پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارتی پراکسی نیٹ ورک کا مقصد بلوچستان میں امن، ترقی اور عوامی فلاحی منصوبوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے جارحیت کر رہا ہے، بلوچ عوام کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں، دہشت گرد عناصر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کی پشت پناہی سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے۔ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق بلوچ عوام کا ہے۔ بلوچ عوام کی مدد سے اس پراکسی جارحیت میں افغانستان اور بھارت کو شکست دی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کا اہم فیصلہ، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلعدم قرار دیا جائے جس میں ایک طالب علم کو اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ججز کو جذبات اور ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون، ضابطے یا ریگولیشن میں اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود ہی نہیں۔ ہائی کورٹ صرف وہی اختیار استعمال کر سکتی ہیں جو آئین یا قانون میں دیا گیا ہو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک کے وفد سے اہم ملاقات۔ سٹی بینک کے کنٹری آفیسر حبیب یوسف کی قیادت میں وفد کی وزارت خزانہ آمد، پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ اور مالیاتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ اور قرضوں کے فریم ورک پر بریفنگ دی گئی۔ سرمایہ کاروں کی شمولیت اور طویل المدتی روابط پر زور، سیورین فنڈنگ اور میڈیم ٹرم نوٹ اسٹرکچر پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی اصلاحاتی اور فائنینسنگ ترجیحات کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت خزانہ اور سٹی بینک کے درمیان رابطہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں ایف پی سی سی آئی کے زیر اہتمام پاکستان میں شفافیت اور احتساب انڈیکس کی لانچنگ تقریب منعقد کی گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ یہ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی حقیقی کارکردگی کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ ایک منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو نقصان پہنچایا گیا، ریکارڈنگ پر سیاسی بیانیے کی بنیاد پر کہانی گڑھی گئی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ایک سیاسی گروہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ستیہ ناز اور بیڑا غرق جیسے شدید الفاظ استعمال کیے جو ملکی مفاد کے خلاف ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی خبر رساں ادارہ اے پی پی کا دورہ۔ اے پی پی کی کارکردگی، ڈیجیٹل حکمت عملی اور مستقبل کی لائحہ عمل پر بریفنگ دی گئی۔ ڈیجیٹل آؤٹ ریچ اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر زور دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ علاقائی زبانوں میں خبروں کے فروغ سے ریاستی بیانیہ مضبوط ہوگا۔ عالمی نیوز ایجنسیوں سے معاہدے کو قومی تشخص کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ کہا کہ کرپشن کے خلاف ایم ڈی اے پی پی کے اقدامات لائق تحسین ہیں۔ اے پی پی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ترجیحی بنیادوں پر بلانے کی ہدایت بھی کر دی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کمبوڈیا کا سرکاری دورہ۔ کمبوڈیا سینٹ صدر تیچو ہن سین کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی، پارلیمانی تعاون اور سیاسی معاشی روابط پر تبادلہ خیال کیا، تجارت، سرمایہ کاری اور ادارہ جاتی تعاون کے نئے امکانات۔ سید یوسف رضا گیلانی کا انڈیپینڈنس مونومنٹ کا دورہ، قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش، سولیڈیریٹی پیلس میں استقبالیہ اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی کے مطابق یہ دورہ باہمی اعتماد، دو طرفہ تعاون اور مشترکہ مفادات کے فروغ کی علامت ہے۔ راؤ عبدالکریم پنجاب کے نئے انسپیکٹر جنرل پولیس مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا، موجودہ ڈی جی ایف آئی اے رفت مختار کا تبادلہ کر دیا گیا۔ رفت مختار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ تعیناتیاں وفاقی اور صوبائی سطح پر پولیس اور ایف آئی اے کے اعلیٰ عہدوں پر کی گئی ہیں تاکہ ادارہ جاتی امور اور قانون نافذ کرنے والے اقدامات مزید مؤثر بنائے جا سکیں۔
کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کمانڈر ممدوف نے شہداء میموریل پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون، نیول ٹریننگ اور علاقائی بحری سلامتی کی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے جاری منصوبوں کو بریفنگ دی گئی اور دونوں قیادت نے نیول تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل حفتر کی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی عسکری تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف کی جانب سے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، جدید کاری اور ملٹی ڈومین صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ لیبیا کے وفد کو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تحت خود انحصاری اقدامات سے آگاہی دی گئی۔ پاک بحریہ کی سی گارڈ مشق 26 بحیرہ عرب میں جاری۔ مشق میں جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر کے 53 اسٹیک ہولڈرز کے نمائندے شریک۔ بندرگاہوں اور سمندری جہازوں کی حفاظت مشق کے اہم اقدامات میں شامل۔ انسداد منشیات، اسمگلنگ اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی مشق کا حصہ ہیں۔ گوادر پورٹ کی سیکیورٹی پر مامور ٹاسک فورس 88 کی عملی صلاحیتوں کی جانچ۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطح اجلاس۔ پاکستان میں مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وفد کی قیادت منسٹر آف انڈسٹری کے سینئر ایڈوائزر نزار الحریری نے کی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی قیادت میں وزارت صحت کے اعلیٰ حکام، ڈریپ اور قومی ادارہ صحت کے چیف ایگزیکٹو آفیسروں نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ 2031 کے بعد بین الاقوامی امداد ختم ہو جائے گی۔ اگر مقامی ویکسین تیار نہ ہوئی تو سالانہ لاگت $1.2 ارب تک پہنچ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز کامیابی سے مکمل۔ پہلے روز مجموعی ہدف کا 33% وصول۔ 1,52,906 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت پولیو مہم اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ مہم کے دوسرے روز کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنرز کی مارننگ اسمبلی کا انعقاد۔ ڈی سی اسلام آباد نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی کہ وہ پولیو ورکرز کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ پولیو کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ لاہور میں بسنت پر ایئرپورٹ سے ملحقہ علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی۔ ایئرپورٹ کے اطراف ٹیک آف اور لینڈنگ زون میں پتنگ اڑانا ممنوع۔ نادر آباد، گلشن علی کالونی، نشاط کالونی اور بھٹا چوک شامل۔ DHA کی بلاکس R, S, P and Q میں بھی پابندی عائد۔ الفیصل ٹاؤن، جوڑے پل اور تاج پورہ میں پتنگ بازی پر روک تھام۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کا اعلان۔ پتنگوں کی خریداری۔ آج ملک بھر میں شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات، نوافل، قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ شب برات کی رات رحمت و مغفرت سے بھرپور ہے۔ شب برات میں گناہوں کی معافی اور رزق اور زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ المبارکہ کہلاتی ہے۔ شب برات میں قیام، عبادت، روزہ رکھنے کی فضیلت اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، ڈیل نہ ہوئی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی جانب وینزویلا سے بڑے بحری بیڑے کی پیش قدمی جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیو وٹکوف کی جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی۔ روس یوکرین جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں، اچھی خبر متوقع ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ایپسٹن اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکہ میں اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کیا جائے گا۔ افغان طالبان کے امن اور ترقی کے دعوے زمینی حقائق سے یکسر متصادم ہیں۔ امریکی جریدے یوریشیا کے مطابق طالبان کے دعوے غیر قابل اعتماد، دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے منسلک ہیں۔ افغانستان میں 20 سے زائد سرگرم دہشت گرد گروہ سلامتی کے دعووں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق طالبان کے دعووں کے برعکس افغانستان کی معیشت بقا کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ طالبان حکومت میں شفافیت، قانون کی بالادستی اور عوامی نمائندگی کا تصور موجود نہیں۔ خواتین کی تعلیم پر پابندی، تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی طالبان کی خود تخریبی کی واضح مثال ہے۔
اور پاکستان آرمی نے چوتھی نیشنل فٹنس چیلنج چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستان آرمی نے مجموعی طور پر 16 گولڈ اور 10 سلور میڈلز حاصل کیے۔ قیوم اسٹیڈیم میں 2 روزہ ایونٹ، مختلف اداروں کی ٹیموں نے شرکت کی۔ صدف صدیقی، مقبول احمد، رونق علی اور انعام اللہ کی شاندار کارکردگی۔ پولیس ٹیم دوسرے اور پنجاب تیسرے نمبر پر رہی۔ صدر پاکستان باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن طارق پرویز نے بتایا کہ 73ویں نیشنل مسٹر پاکستان اور دیگر چیمپئن شپس بدھ کو پشاور میں ہوں گی۔